میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چارسدہ کی محبت ہے کہ میں آج میڈیا سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میں میڈیا کا بھی باغی ہوں، اس لیے کہ میڈیا ہماری باتیں ریکارڈ کر لیتا ہے اور بغاوت کے کیسز بنانے کے لیے میڈیا فیڈ کر دیتا ہے اور اخباروں میں اور ٹی وی پہ نہیں چلتا۔ چونکہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور میرا صوبہ ہے، یہاں میں آپ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو بھی کروں گا، گپ شپ بھی لگاؤں گا۔ کافی دنوں بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے اور میاں صاحب نے، ہمارے جو صدر ہیں ہمایون صاحب، گورنر صاحب سابقہ، ہمارے ایم پی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نلوٹا صاحب ہیں، نعیم سخی صاحب ہیں، باقی علی یوسفزئی ہمارے اس وقت آل پاکستان جو ہماری میڈیا ٹیم یوتھ کی ہے اس کو چلا رہے ہیں، ہمارے ارباب صاحب جنرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ سارے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ تو آج میں آیا تھا چارسدہ میں، چارسدہ بیگم صاحبہ کی وفات پر انتہائی دکھ ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا خلا سیاست میں پیدا ہو گیا ہے، اور وہ جو ایک نظریہ باچا خان اپنی تحریک کے ذریعے دے گئے تھے، اس کو پھر پروان چڑھایا ان کے بیٹے ولی خان مرحوم نے، اور جب ولی خان دنیا سے چلے گئے اس کے بعد وہ جو اثاثہ تھا سیاست کا، نظریات کا، پاکستان کو آگے لے کے جانے کا، غریب کی خدمت کا، وہ بیگم صاحبہ نے وہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ آج ہماری دعا ہے کہ یا اللہ، جس طرح انہوں نے بہادری کے ساتھ بطور خاتون ہر آمر کا مقابلہ کیا ہے، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرنا، ایسی ان کی نسل میں جو کہ بیگم صاحبہ کے نقش قدم پہ چلے، ولی خان کے نقش قدم پہ چلے، اور 73 کے آئین کو جس طرح انہوں نے مقدس آئین بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، 73 کے آئین کو بچانے کے لیے ہمیشہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ چونکہ آج پاکستان میں ایک نعرہ ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے اردو زبان میں لوگوں کو سمجھایا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اس سے پہلے ہمارے صوبے کے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی یہ ایک نعرہ لگایا تھا، مگر انہوں نے پشتو میں اس کو آواز کو بلند کیا تھا۔ جہاں تک پشتو کی سمجھ تھی، لوگ سمجھ گئے تھے کہ ووٹ کی عزت دینے کے بغیر نہ جمہوریت آگے بڑھے گی، نہ آئین پہ بار بار شب خون مارنے والی طاقتوں کو روکا جائے گا۔ مگر جب نواز شریف صاحب نے اس کو پورے پاکستان میں ووٹ کو عزت دو کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہی چیز برما تک پہنچ گئی، یہی چیز ٹرکی تک پہنچ گئی کہ نہیں، عوام کی طاقت سے حکومتیں بننی چاہیے، عوام کی طاقت سے حکومتوں کو گھر جانا چاہیے، اور ہر ادارہ اس کو 73 کے آئین، آئین پاکستان، آئین ریاست، دستور ریاست کے نیچے تابع ہو کر چلنا پڑے گا، اور اصل حکمرانی جو اللہ نے عطا کی ہے وہ عوام کو عطا کی ہے، اور عوام کے حقوق پر ڈاکے نہیں ڈلنے چاہیے۔ اور یہ نظریہ آج پاکستان میں ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، 2018 کا الیکشن چوری ہوا، مگر قوموں کی تاریخ میں بڑے بڑے الیکشن چوری ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم جب مادر ملت کا الیکشن ہم سے چوری ہوا تو مشرقی پاکستان پھر نقشے سے غائب ہو کے بنگلہ دیش بن گیا۔ جب الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی ہے یا کروائی جاتی ہے، اس کے بعد ریاست کمزور ہوتی ہے، اس کے بعد سارا بوجھ ریاست پہ پڑتا ہے۔ اور شکر ہے اللہ کا کہ آج سیاسی اکابرین ایک جگہ پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، جو ریاست کو بھی بچانے کی تگ و دو میں، آئین کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی آگے چلا رہے ہیں، اپنی معیشت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اور عوام کے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ، یہ جد و جہد عوام ہی جیتیں گے، عوام ہی آگے بڑھیں گے، اور 73 کا آئین ہی اس ملک کی ضمانت ہے ہمیشہ کے لیے، اور 73 کا آئین اور جمہوریت قائم ہوگی تو پاکستان اور پھلے پھولے گا انشاءاللہ۔ مجھے ایک دفعہ پھر میسج جی دیکھیں جی، نیب نے کیسز واپس نہیں کیے، یہ تو پہلی بات ہے کہ نیب نے کیسز واپس کر لیا، ایسے نہیں ہوا۔ جب نیب نے 3 سال میرے مانسرہ میں 300 سے زیادہ انکوائریز کی، اس میں نیب کو کچھ نہیں ملا،
ایک بات. دوسرا, جب انہوں نے میرے ایسٹس کا کیس بنایا تو شکر اللہ کہ میرے صوبے میں بنا, جہاں پر جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کے لگائے ہوئی ایک عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ آئین توڑنے والوں کو ڈی چوک میں ٹانکیں گے. اس کی جرت جو تھی وہ سلامت تھی, اور جب وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مجھے ہمارے صوبے کے اندر انصاف ملا, مجھے ضمانت ملی. اور نیب نے جتنے الزامات لگائے تھے, جتنے میرے ایسٹس کا پوچھا تھا, میں نے 1872 کے بندوبست سے لے کر آج 2021 تک جتنی جائیداد خاندان میں چلی آ رہی تھی, مزارات کی انکم تھی, باقی ہماری لائبریریز کا جو تھا, جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھی, جو زمیندارے سے تھوڑا بہت پیسہ آتا تھا, سب ہم نے پیش کیا. اور جب وہ پیش کیا تو اس سے پھر بھی وہ جو آمدن تھی وہ زیادہ نکلی جو انہوں نے 3 کروڑ کا الزام لگایا تھا. اللہ نے وہاں سرخرو کیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے 300 کے قریب انکوائریز کی ہیں تو اس سے کچھ نہیں ملا. آج میں مطالبہ کرتا ہوں جن لوگوں نے انکوائریز شروع کروائی, نیب کا وقت ضائع کیا اور خزانے کو نقصان پہنچایا, اتنا پیسہ لگا انکوائریز پہ, ان لوگوں کو بھی تو کوئی پوچھے بھائی تم کون ہو؟ ریلوے منسٹر کے طور پہ تم میرے خلاف درخواستیں دو, تم اپنے ایک مزارع نصیر نامی سے میرے خلاف درخواستیں دو. نیب کو چاہیے اب ان کو بھی بلا کے کہیں کہ اب ہمارا وقت کیوں ضائع کیا. سر یہ بتائیں کہ آج شہباز شاہی ہے اور شہر میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا, تو آپ کیا سمجھ کہ واپس پی ڈی ایم میں آئے تھی؟ جی, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو کبھی اس نے چھوڑا تو نہیں تھا. واپس تو وہ آتے ہیں جو چھوڑتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں چھوٹی موٹی بات پہ اختلاف ہوتا ہے, جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں وہ چیزیں طے ہوتی جا رہی ہیں. ماشاء اللہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کیا ہے, عوام کی بات کی ہے. اگر آج وہ اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو امیدیں عوام سب جماعتوں سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. سر عدالت کی جانب سے شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی گئی تھی, لیکن حکومت کی جانب سے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت خود اپوزیشن سے اور دوسرے پارٹیوں سے ریاستی اداروں کی ساکھ کی بات کرتے ہیں, لیکن خود ریاستی اداروں کا ساکھ کا خیال نہیں رکھتے. دیکھیں نا, اگر آپ پاناما سے شروع کریں, نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جے اے ٹی کو پیش ہوئے, پورا خاندان پیش کیا. سپریم کورٹ نے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل قرار دے دیا, اور ان کو کہا کہ جی آپ 62 رینٹ پہ پورا نہیں اترتے. انہوں نے اس فیصلے کو بھی تسلیم کر لیا, اور اس کے بعد یہ دنیا جانتی ہے کہ وہ فیصلہ ثاقب نثار صاحب نے کس بنیاد پر دیا تھا اور کس ڈر اور خوف سے دیا تھا. آج وہ ضرور پچھتاتے ہوں گے, اور وقت آئے گا یہی جج صاحبان یہ اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جس طرح ارشد ملک صاحب مرحوم نے اٹھایا ہے. ثاقب نثار ایک دن وہ بتائیں گے بطور چیف جسٹس کہ یہ پاناما کے پیچھے پردہ کیا تھا. نواز شریف صاحب نے 300 سے زیادہ پیشیوں پر احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہوئے, قانون کا احترام کیا, چیف جسٹس کے فیصلے کو سر خم تسلیم کیا, قانون کا احترام کیا. ارشد ملک نے سزا دی, قانون کا احترام کیا. ملک سے باہر تھے, اپنی بیٹی کو لا کر ہڈیالہ جیل میں چلے گئے, قانون کا احترام کیا. ای سی ایل پہ ڈالا, قانون کا احترام کیا. جہاں کہیں ان کو بلایا گیا وہ چلے گئے. آج یہ حکومت بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کون سے قانون کا احترام کیا؟ جب عدالت ہمارے پریزیڈنٹ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے رہی ہے تو پھر اس کو روکنا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت عدالت عظمیٰ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں خواجہ آصف کی درخواست پر, اور کراچی کے ایک بہت نامور وکیل تھے, ان کی کیس لڑنے پر اجازت دی کہ نواز شریف ملک میں واپس آ سکتے ہیں. جب نواز شریف واپس آئے, مشرف دور تھا, مارشل لا تھی, ایک جہاز میں بیٹھے, جب وہ لندن سے پاکستان پہنچے تو دوسرے جہاز میں بٹھا کے ان کو باہر بھیج دیا. اس کا مطلب ہے کہ مارشلائیں جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں, عدالتوں کا احترام نہیں کرتے. مگر یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ بظاہر تو جمہوری حکومت ہے, تو کیوں نہیں اس کا احترام کیا؟ یہ عدالتی جنگ ہے, قانونی جنگ ہے, ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا. سر یہ بتائیں کہ دفاعی اداروں کے حوالے سے آپ کا بیانیہ نواز شریف کی ہی بہت تیز ہے, اور آپ نے خود
ادارے سے وابستہ بھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں چوتھی نسل میں فوج میں آ رہا ہوں. میرے والد کے کزن تھے لالا ظہور، آرمی میں مشہور تھے. 1946 میں جب مسلمانوں کو کمیشن نہیں ملتا تھا ملا. پھر دوسری نسل آئی، پھر میری تیسری نسل آئی، میں چوتھی نسل میں آیا، اب پانچویں نسل ہے. میں اس ادارہ میری پہچان ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جب بندہ رینک کے ساتھ ریٹائر ہوتا ہے اس کی قبر پہ بھی وہی لکھا جاتا ہے. تو میں ادارے کا اتنا احترام کرتا ہوں، میں اس کی عزت کا خیال رکھتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میری نسل سے آگے لوگ میری جس یونٹوں میں ہم لوگوں نے سرو کیا وہاں ان کو جوائن کریں، ان کو جانا چاہیے. مگر 73 کے آئین کے ساتھ جو کھیلے گا اس کے خلاف ہم بات ضرور کریں گے. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم پارلیمان جو سپریم ادارہ ہے اس کو ہم توڑ دیں. مشرف آئے اور اٹھا کے لوگوں کو پابند سلاسل کر دے، ضیاء الحق آئے اور لوگوں کو کوڑے ماریں، ایوب خان آئے اور وہ پانی بیچ چھوڑیں. یحییٰ خان سے کسی نے پوچھا کہ مشرقی پاکستان کا کیا تم نے کیا. جنرل نیازی کو ہم نے جو ہتھیار پھینک کے آیا اس کو ہم نے پاکستان میں عزت دی. تو ان چیزوں کا حساب تو مانگنا بطور ایک پاکستانی کے میرا رائٹ ہے کہ اس پاکستان کو بنانے میں، تحریک پاکستان میں، تحریک خلافت میں، تحریک ریشمی رومال میں میرے آباء و اجداد کا خون شامل ہے. میں آج بھی فوج کا احترام کرتا ہوں. میں ایک فوجی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس ادارے نے کتنی قربانیاں دی اور دیتا رہے گا اور دیتا آئے گا. ایک شخص کی اناج جو ہے وہ پورے ادارے کو بدنام نہ کرے. ہم تو اس کی نیک نامی کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اگر ادارے کو وہ مارشل لا لگاتا ہے تو ادارہ بدنام ہوتا ہے. اس کو اپنی حیثیت میں لگانا چاہیے. سیاست کا شوق ہو تو ریٹائرمنٹ لے کے تو پھر سیاست کرنی چاہیے. سر جو امریکی اور فوج کے افراد ہو رہا ہے تو اسی انخلا کی بات بطور فساد فوجی افسر پاکستان افغانستان کا آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسری بات ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو حالیہ پاکستان کی فوجی اڈوں کا مطالبہ ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور سر اس کے ساتھ میں یہ سوال جوڑنا چاہتا ہوں کہ حالیہ جو سعودی عرب کا دورہ تھا وزیر اعظم کا، تو بعض شخصیات کی جانب سے دورے کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ افغانستان سے فوج کے انخلا کے لیے یہاں پر امریکہ کو فوجی اڈے دلوانے کے لیے تھا. تو کیا آپ کا بھی یہی موقف ہے؟ میں پہلے ان کی بات کے جواب دوں. دیکھیں جی، ہمارے پڑوس میں امن ہوگا تو ہماری معیشت پہ اچھے مثبت اثرات پڑیں گے اور امن ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر ایک ملک کو، نہ صرف پاکستان کو، تمام پڑوسی ملکوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. افغانستان بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اور چونکہ میں 400-500 سال پیچھے ہم بھی افغانستان سے مائیگریٹ کر کے آئے، قطب شاہ کی اولاد ہیں، اور بڑی زرخیز زمین ہے، غیرت مندوں کی زمین ہے، دین والوں کی زمین ہے. اس میں امن ہونا چاہیے. ان کے ووٹ کی طاقت سے وہاں حکومت بننی چاہیے، ان کے ووٹ کے طاقت سے چلنا چاہیے. افغانستان کو بھی ایک ریلوے چاہیے، افغانستان کو بھی ایک موٹر وے چاہیے، اس کو بھی صحت چاہیے، اس کو بھی ایجوکیشن چاہیے، اس کو بھی اپنے عوام کی فلاح بہبود چاہیے. وہ تبھی ہوگی جب وہاں امن ہوگا. تو یہ ایک امن کا اچھا پہلو ہے، اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جس طرح افغان وار میں ہم ان کو اپنے پاس لا کے ان کی خدمت کی، ان کو امن دیا، ان کو پیار دیا، اب ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا پڑے گا. دوسرا سوال آپ نے کیا، عمران خان صاحب کا کوئی دورہ نہ اپنا دورہ ہوا ہے تو نہ کامیاب ہوا ہے. جہاں بھی گئے وہ ناکام ہی لوٹے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ جس پہ رائے میں لے لیں تو وہ بہتر ہوگا. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح آخری سوال یہ جس طرح آپ نے ووٹ کی عزت کی بات کی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو آئینی طور پر بالادست ادارہ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی سیاستدان جب اپنی بالادستی قائم نہیں کر سکتے تو اس پہ پھر کیا گناہ نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، 2018 کے الیکشن سے لے کر آج تک پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہر مسلم لیگی اپنی جگہ چٹان بن کے کھڑا ہے. یہی کر سکتا ہے نا. یا جاوید لطیف اور کیپٹن صفدر اور سعد رفیق اور ان کی طرح اپنے اوپر بغاوت کے کیسز بنوائیں. وہ کھڑے ہیں، وہ ٹوٹے نہیں ہیں. یہی وہ پارلیمان کی عزت ہے کہ وہاں سے کوئی رکن اتنی کوشش کے باوجود کوئی توڑ نہیں سکا. یہ پارلیمان نے یہ سٹارٹ لے لیا ہے نا. تو اسی طرح عزت آگے بڑھے گی. وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح یہ چیپٹر آگے پڑھائے جائیں گے، لوگ اسٹرانگ ہو کے کھڑے رہیں گے. آخری سوال یہ ہے کہ کشمیر
اچھا یہ بتائیں صرف دو ہی حضرات ہیں یا اور بھی پریس سیکرٹری تو ان کو بھی موقع دینا. میں ان کو امام کی جی معاشی حالات روز بروز خراب ہو رہی ہے, مہنگائی عروج پر ہے, غریب لوگ کو مشکلات کا سامنا ہے. اپوزیشن کا کردار بھی اسی طرح نہیں رہا جس طرح ہونا چاہیے کہ مطلب کہ غریب لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے. اس حوالے سے اگر میری آپ بجٹ 2017 کی تقریر سنیں, اپنا واٹس ایپ دے, میں آپ کو بھیج چھوڑوں گا. میں نے اس وقت کہا تھا پارلیمنٹ کا رکن کہ میں نے کہا تھا اگر 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا تو جناب اسپیکر یہ ڈالر 150 روپے کو پہنچ جائے گا. جناب اسپیکر کاشتکار گوادر رک جائے گا. جناب اسپیکر ملک میں مہنگائی آ جائے گی. جناب اسپیکر ہمارے ملک میں معیشت اتنی کمزور ہو جائے گی کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا اگر 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا. ہم نے تو اس وقت بھی باور کروا دیا تھا. اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. آج پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اپوزیشن کو جب یہ حکومت ملی ہوئی تھی تو ڈالر 105 اور 100 پہ رکھا ہوا تھا. 62 بلین ڈالرز کی چائنا سے ہمارے ملک کے اندر ایک امداد آئی جس سے پاکستان بھی بننا تھا, کاشتکار بھی بننا تھا, گوادر بھی بننا تھا, ایئرپورٹس بھی بننے تھے, بجلی کے کارخانے بھی لگے تھے. تو اپوزیشن جس وقت حکومت میں تھی تو اس نے اپنا کردار ادا کیا. جا کے آج پنجاب کو دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کاش شہباز شریف ہمارے صوبے کو دے دیں تو یہ صوبہ بھی نکھر جائے. یہاں پر بھی 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے. پشاور میں آپ باہر نکلیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم صحرا میں پھر رہے ہیں, اور جو انہوں نے وہ میٹرو کو کاپی کیا تھا وہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. تو حالات کو یہ ذرا دیکھ کے بات ہمیں کرنی چاہیے کہ کہاں ایک وقت تھا کہ پشاور ایئرپورٹ کو اس طرف لے کے آ رہے تھے, کیا ایک وقت تھا کہ ایک بہت بڑا ٹاؤن جو ہے وہ موٹر وے کے دائیں بائیں ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ جتنا پشاور کے اندر آبادی کا دباؤ ہے اس کو موٹر وے کی طرف نواز شریف صاحب نکالنا چاہ رہا تھا. وہ پروجیکٹس رک کے, اور نواز شریف صاحب کا قصور کیا ہے کہ اس نے 28 مئی 1998 کو اس پاکستان کو, قائد اعظم کے پاکستان کو 8ویں پاکستان بنایا. یہ قصور ہے جس کی سزا آج بھی نواز شریف بھگت رہے ہیں. اور انہوں نے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے, اب ہم نے عوام کی ووٹ کی عزت کو بحال کروانا ہے اور 73 کے آئین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. تھینک یو جی. حکومت جی کرپشن کے جو باتیں بڑے بڑے کر رہے ہیں, یہ رینک گراؤنڈ اسکینڈل سامنے آ گیا, کووڈ $1200 کا اسکینڈل آ گیا, اس حوالے سے کیا کرے آپ؟ اس حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا. دیکھیے سر, گورنمنٹ کے زلفی بہاری اس میں انوالو تھا, اس سے استعفیٰ لے گیا, چودھری سرور ان کا بیٹا ہے جی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وقت قریب آ چکا ہے. ہم نے تو نیب کی عدالتیں بھگت رہیں, انکوائریز بھگت رہیں. دعا یہ کریں کہ یہ لوگ وقت سے پہلے ملک سے بھاگ نہ جائیں. ان کو ایک ایک پائی کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک پائی. آپ کو تو یہ بڑے سکینڈلز نظر آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے منسٹر 50-50 لاکھ کی دیہڑیاں لگا رہے ہیں. لٹ مچی ہوئی ہے پاکستان میں, تھانے بک رہے ہیں, پٹوار خانے بک رہے ہیں. کسی ایک بندے کو کہو جی تم کس کی سفارش سے ڈی سی او لگے ہو, تم کس کی سفارش سے ڈی پی او لگے ہو. سب رشتہ داریوں میں بانٹ ہو رہی ہے. اور پہلے تو ہمارے تو حکومتیں جو تھی منسٹر چلاتے تھے, اب یہاں پر پتہ چلا ہے کوئی پیرنی چلا رہے ہیں, کوئی پیر چلا رہے ہیں, کوئی صاحبزادے چلا رہے ہیں, کوئی کون چلا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی جنات چلا رہے ہیں اس حکومت کو, مگر کچھ چلا رہا ہے, کسی کو آرڈر چل رہا ہے, پس پردہ چل رہا ہے. سر جہانگیر ترین جو سامنے آئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ چھوڑیں جی جہانگیر ترین صاحب کی میں کیا بات کروں جی. یہ سیاسی لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, وہ تو نان ٹیکنیکل سیاستدان ہیں جہانگیر ترین صاحب. میں ذہنی طور پہ بہت اختلاف کرتا ہوں. جب وہ بخاری نے ان کے بیٹے کو الیکشن ہرا دیا تھا تو میں نے کہا ابابیل نے ہاتھی مار دیا. پیسے کے زور پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. آج جن کے گھر میں گیا ہوں چارسدہ میں, ولی باغ میں, انہوں نے پیسے کے زور پہ انگریز کا مقابلہ کیا تھا. جذبات, احساسات, نظریات اور اللہ پہ ایمان ان کی سیاست کی ابتدا تھی. اور وہی آج اللہ پہ ایمان نواز شریف کا جو ہے سیاست کا نعرہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. میں ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو کامیاب کروا کے چھوڑوں گا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.